وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کے 55ویں لیکچر میں آج ہم شریک ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ کے علم میں ہے کہ ہم تجوید میں سبق پڑھ رہے ہیں صفات کا۔ اس سے پہلے ہم نے صفت کی تعریف پڑھی اور اس کی جمع صفات کی دو اقسام، صفات لازمہ، صفات عارضہ، پھر صفات لازمہ کی دو قسمیں، صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ۔ صفات لازمہ غیر متضادہ سبق سے نکل گئی تھیں، اور صفات لازمہ متضادہ کی پھر آگے 10 اقسام جن کے نام ہم نے گزشتہ سبق میں لکھے تھے: ہمس جہر، شدت رخوت، استعلاء استفال، اتباق انفتاح، اذلاق اسمات، اور اسی طرح ناظرین ان کی تفصیل انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم شروع کر رہے ہیں۔ آئیے پہلی جو 5 صفات ہیں، ہمس جہر، شدت رخوت، اور شدت اور رخوت کے درمیان ایک صفت جو ہم نے پڑھی تھی صفت توسط، اس کا آج ذرا تفصیل سے بیان پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے صفت ہمس، ہمسن، اس کے بعد جہرن، اس کا جو اپوزٹ ہے، پھر تیسرے نمبر پہ صفت شدت، اور چوتھے نمبر پہ ناظرین صفت توسط، اور 5ویں نمبر پہ ہوگا صفت رخوت۔ ہمسن، جہرن، شدت اور رخوت کے درمیان صفت توسط ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہمسن کا معنی ہے پستی اور ضعف۔ جن حروف میں صفت ہمس پائی جائے انہیں حروف محموسہ کہتے ہیں، اور ان حروف کی ادائیگی میں آواز پست رہتی ہے، اور سانس جاری رہتا ہے۔ حاضرین مکرم، حروف محموسہ کا مجموعہ ہے فحثہ شخص سکت، فحثہ شخص سکت۔ یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 حروف ہیں جن کو حروف محموسہ کہا جاتا ہے۔ ان حروف کی ادائیگی میں آواز پست رہتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ فا کو پڑھیں، اف تو نیچے آواز رہے گی، ہا کو پڑھیں، اح سانس جاری رہے گا، آواز نیچی رہے گی۔ اسی طرح صفت جہر جن حروف میں پائی جائے انہیں حروف مجہورہ کہا جاتا ہے۔ ان حروف کی ادائیگی میں آواز بلند جبکہ سانس رک جاتا ہے، سانس ٹھہر جاتا ہے۔ حروف مجہورہ ناظرین یہ ہیں: عظمہ، وزن قارئ، غد جد طلب، غد جد طلب۔
عظما وزن قارئ غد جد طلب، یہ تمام وہ حروف ہیں جن میں آواز تھوڑی بلند ہوتی ہے اور سانس جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ عین کو ہی پڑھیں تو حمزہ زبر عین آ، دیکھیں آپ سانس ٹھہر گئی وہیں پہ، جاری نہیں رہی سانس، اور آواز جو ہے تھوڑا بلند رہتی ہے ان حروف کی ادائیگی میں۔ اسی طرح ناظرین حروف شدت جن حروف میں پائی جائے ان حروف کو حروف شدیدہ کہتے ہیں، اور حروف شدیدہ ان حروف میں آواز جو ہے اپنے مخرج کے ساتھ سختی کے ساتھ ٹکراتی ہے، زور سے ٹکراتی ہے، قوت کے ساتھ ٹکراتی ہے، اور ان حروف کا مجموعہ ہے اجد قط بکت، اجد قط بکت۔ اجد قط بکت، یہ وہ حروف ہیں جن میں سختی کے ساتھ آواز جو ہے اپنے مخرج کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے، اس میں بھی سانس جو ہے وہ رک جاتا ہے، قوت سے سختی سے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین جیسے ہم نے کہا کہ شدت اور رخوت کے درمیان ایک صفت ہے جس کو صفت توسط کہتے ہیں۔ توسط کا معنی ہوتا ہے درمیان، حروف متوسطہ وہ حروف جن میں نہ تو زیادہ سختی سے آواز ٹکراتی ہے نہ زیادہ نرمی سے ان کو پڑھا جاتا ہے، بلکہ درمیانے آواز سے درمیانے طریقے سے ان کو پڑھا جاتا ہے، ان کا مجموعہ ہے لن عمر۔ لن عمر ناظرین ان کا مجموعہ ہے۔ تو حروف شدیدہ ہو گئے اجد قط بکت، حروف متوسطہ ہو گئے لن عمر، حروف رخوت رخوا، حاضرین مکرم رخوت کا معنی ہم پڑھ چکے ہیں، نرمی ہوتی ہے۔ حروف شدیدہ اور حروف متوسطہ کے علاوہ باقی سارے حروف حروف رخوا ہیں۔ شدیدہ اور متوسطہ کے علاوہ سب حروف رخوا ہیں۔ یہ ناظرین پہلی 5 صفات جو ہیں وہ آج ہم نے پڑھی ہیں، 4 ہی ان کو آپ کہہ لیں، ہمسن جہرن شدت اور رخوت توسط تو ان دونوں کے درمیان میں آئے گی۔ سب سے پہلے ہمسن اس کا مجموعہ پڑھا، فحتہ شخص سکت، پھر جہرن سے حروف مجہورہ پڑھے، عظم وزن قارئ غد جد طلب، اس کے بعد حروف شدیدہ پڑھے ہیں، اجد قط بکت، پھر حروف متوسطہ لن عمر، اور شدیدہ اور متوسطہ کے علاوہ باقی سارے حروف حروف رخوہ کہلواتے ہیں۔ اب آئیے ناظرین آج کے سبق کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ناظرین آج کا سبق ہم نے لکھ لیا ہے، آئیے پہلے اس کا تلفظ صحیح کرتے ہیں اور تجوید کے جو احکام آج کے سبق میں آئے ہیں ان کی ریویژن کرنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ ان کا ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ناظرین سب سے پہلے نون مشدد ہے لہٰذا اس پہ غنہ کریں گے، اس کے بعد مد منفصل ہے، حمزہ سب مد اگلے کلمہ میں ہے، را ساکن ما قبل مفتوح ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، پھر الف مدہ ہے، پھر ناظرین یا ما قبل مکسور یا مدہ ہے جی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں واو مشدد ما قبل نون تنوین ہے، ادغام بالغنہ ہوا یہاں پہ یا مدہ، اور یہاں پھر واو مشدد اور ما قبل نون تنوین ہے، یہاں پہ پھر غنہ ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یہاں پہ پھر الف مدہ ہے اور اس کے بعد نون ساکن پہ اظہار ہے، الف مدہ ہے، اس کے بعد یا ما قبل مکسور یا مدہ ہے، میم ساکن اظہار شفوی ہوگا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہاں میں ناظرین نون ساکن پہ ہم اخفا کریں گے، را ما قبل مفتوح ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، الف المکسورہ، نون ساکن پہ اخفا، پھر واو مدہ ہے،
اس کے بعد نون مشدد پہ غنہ، الف المدیہ صغیرہ، الف المقصورہ، حتی تتبع ملتہم، الف المقصورہ ہے، میم ساکن پہ اظہار شفوی، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ناظرین یہاں نون مشدد پہ غنہ کریں گے اور اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہے لہٰذا اس کو مفخم پڑھیں گے، الف المدیہ صغیرہ پھر الف المقصورہ، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، ناظرین مد متصل ہے اس وجہ سے کہ حمزہ سب مد اسی کلمہ میں ہے، پھر میم ساکن کے بعد با آ گئی، اخفاء شفوی ہے، پھر یا کا ما قبل مکسور یا مدہ، پھر مد متصل ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، یہاں پہ ناظرین الف مدہ ہے، پھر اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح، اس کو مفخم کر کے پڑھیں گے، پھر واو کا ما قبل نون ساکن لہٰذا واو نے اس کو اپنے اندر مدغم کر لیا، ادغام شفوی، یہاں بھی ناظرین واو حروف ادغام میں سے ما قبل نون تنوین ادغام بالغنہ، الف مدہ ہے اور یہ یا مدہ ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یا مدہ ہے، الف المدیہ صغیرہ ہے، یا کا ما قبل مفتوح، یا لین ہے، الف المدہ الف المدیہ الصغیرہ، واو مدہ ہے، واو المدیہ الصغیرہ ہے، پھر الف مدہ ہے، پھر یہ یا المدیہ صغیرہ اور اس کے اوپر جو مد ہے مد منفصل، اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ، یہاں پہ ناظرین یہ مد جو ہے مد متصل ہے، حمزہ کو جھٹکے سے پڑھیں گے، واو مدہ ہے، یا المدیہ الصغیرہ، یہاں پہ ادغام بالغنہ ہے اور یہ یا المدیہ الصغیرہ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، واو مدہ ہے، الف المدیہ صغیرہ کے اوپر یہ جو مد ہے حمزہ کی وجہ سے مد متصل، اس کے بعد الف المدیہ صغیرہ، واو مدہ اور یہاں پہ مد عارض۔ یہ ناظرین تجوید کا سبق تھا، آئیے آج کے سبق کا ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ انا بے شک ہم نے ارسلنا فعل ماضی جمع متکلم، ہم نے بھیجا، ہم نے ارسال کیا، ہم نے بھیجا، کا اس میں ضمیر واحد مذکر حاضر کی آپ کو، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، با کا معنی ہے ساتھ، الحق سچ کے، حق دے کر آپ کو بھیجا ہے، حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشیرن، بشیر کہتے ہیں خوشخبری سنانے والا بنا کر، خوشخبری دینے والے کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، واو کا معنی ہے اور، نذیرن ڈر سنانے والا، آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، واو کا معنی ہے اور، لا حرف نفی معنی ہے نہیں، تسألو فعل مضارع مجہول واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، آپ سے سوال کیا جائے گا، اے حبیب آپ سے سوال، لا تسألو نہیں کیا جائے گا، ولا اور نہیں تسألو آپ سے سوال کیا جائے گا، عن کا معنی ہے سے، اصحاب الجحیم دوزخی لوگوں کے بارے میں یا اصحاب دوزخ کے بارے آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، واو کا معنی ہے اور، لن ترضا ہرگز نہیں، ترضا فعل مضارع ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، راضی ہوں گے، ان کا معنی ہے سے، کا اس میں ضمیر واحد مذکر حاضر کی، آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، الیہود یہودی، واو کا معنی ہے اور، لا کا معنی ہے نہ ہی، اور نہ ہی النصارى نصرانی، یہودی اور نصرانی کبھی اے حبیب آپ پہ راضی نہیں ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ، تتبیہ فعل مضارع واحد مذکر حاضر، تو پیروی کرے، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں، ملتہم ملت کہتے ہیں نظام کو، یہاں پہ ان کی قوم کی پیروی کرے، مطلب یہ ہوا ان کے
نظام کی پیروی کریں، ہم اسم ضمیر واحد مذکر غائب کی ان کے نظام کی، ان کے دین کی جب تک آپ پیروی نہ کریں وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ کل فعل امر واحد مذکر حاضر، آپ فرما دیں ان کا معنی ہے بے شک، آپ فرما دیں کہ بے شک اللہ کی ہدایت، اللہ کی ہوا اسم ضمیر واحد مذکر غائب کی وہی ہے الہدا حقیقی ہدایت، بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، هو الہدا وہی حقیقی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ و کمانا اور، لَئِن کمانا اگر، اور اگر اتبعتا فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، آپ نے پیروی کی، آپ نے اتباع کی۔ اہواءہم ہوا کی جمع ہے، اہوا خواہش کی، اور اگر آپ نے پیروی کی، خواہش کی، ہم اسم ضمیر جمع مذکر غائب کی ان کی خواہش کی پیروی کی۔ بعد کا معنی ہے بعد، الذی اسم موصولہ واحد مذکر کا صیغہ ہے، بعد جس کے جاء فعل ماضی واحد مذکر غائب آ گیا یا آیا، آپ کے پاس آ گیا، آپ کے پاس آنے کے بعد اگر آپ نے پیروی کی، من کا معنی ہے سے، العلم علم، آپ کے پاس علم آنے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو ما نافیہ ہے، معنی ہے نہیں، لکا لام زبر لا لیے کے لیے واسطے کا اسم ضمیر واحد مذکر حاضر کی تو نہیں ہوگا لیے آپ کے، من کا معنی ہے سے، اللہ اللہ کی طرف سے، من کا معنی ہے سے، ولیجن کوئی دوست، واو کا معنی اور، لا نہ ہی حرف نفی، نصیر مددگار، تو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کوئی مددگار یا دوست نہیں ہوگا۔ الذین اسم موصولہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، وہ سب جو، اور وہ سب لوگ جو، آتینا فعل ماضی جمع متکلم ہم نے دی، ہم اسم ضمیر جمع مذکر غائب کی ان کو جن کو ہم نے دی، الکتاب کتاب، یتلون فعل مضارع جمع مذکر غائب وہ تلاوت کرتے ہیں، ہو اسم ضمیر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا مرجع ہے الکتاب، وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا جیسے کہ حق ہے، تلاوت ہی تلاوت کا، ہی اسم ضمیر واحد مذکر غائب کی جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اولئک اسم اشارہ بعید کا جمع مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، وہ سب لوگ یا وہی لوگ، یؤمنون فعل مضارع جمع مذکر غائب وہ ایمان لاتے ہیں، با کا معنی ہے ساتھ، ہی اسم ضمیر واحد مذکر غائب کی اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، واو کا معنی ہے اور، من کا معنی من موصولہ ہے، معنی ہے جو، اور جو، یکفر فعل مضارع واحد مذکر غائب جو کفر کرے گا، جو کفر کرتا ہے یا کرے گا، بہی با کا معنی ہے ساتھ، ہی اسم ضمیر واحد مذکر غائب کی اس کے ساتھ جو کفر کرتا ہے، فا پس، اولئک اسم اشارہ جمع مذکر مؤنث دونوں کے لیے وہی، ہم اسم ضمیر جمع مذکر غائب کی وہی ہیں، وہ سب جو ہیں وہی ہیں، خاسرون واو نون جمع کے لیے ترجمہ سب یا سارے، خاسر خسارہ پانے والے، وہی سب خسارہ پانے والے ہیں۔ جی ناظرین، یہ آج کا ہمارا لفظی ترجمہ تھا۔ اب آئیے با محاورہ ترجمہ کرنے کے بعد آج کے سبق کی ہم مختصر تفسیر کریں گے۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے پرسش نہیں کی جائے گی اہل دوزخ کے بارے میں، اور یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک ہرگز خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی اختیار نہ کر لیں۔ آپ فرما دیں کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر بفرض محال آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔
ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی، وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کر رہے ہیں سو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ناظرین، دو تین مضامین ہیں اس پہلی آیت کریمہ میں کہ انا ارسلناک بالحق۔ پہلا ہے کہ منکرین کی نسبت انبیاء سے جواب طلبی نہیں کی جاتی، اور دوسرا مضمون اس میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ داعیان حق کے ذمہ یہ نہیں ہوتا کہ ان کی بات کس نے مانی اور کس نے نہ مانی۔ دعوت کا انکار کرنے والوں کی بابت داعیان حق سے باز پرس اور جواب طلبی نہیں کی جاتی، منکرین کے انکار کے باوجود بھی دعوت حق پر مبنی ہی رہتی ہے۔ حاضرین مکرم، امت کے اہل فکر و قیادت کو جان لینا چاہیے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، کہ یہود و نصارہ اللہ رب العزت نے فرمایا تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے مذہب کی، آپ ان کے نظام کی پیروی نہ کر لیں اور اسے اختیار نہ کر لیں۔ جب تک مسلمان اسلام کی راہ پر ہیں، عالم یہودیت اور عالم عیسائیت دونوں ان سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، خواہ مسلم ممالک 1000 دفعہ ان کی پالیسیوں کی تائید کرتے رہیں۔ مغربی سامراج کی طاقتیں صرف اسی وقت عالم اسلام یا کسی مسلم سلطنت سے خوش ہوں گی جب وہ اسلامی نظام اور اسلامی طرز حیات کو چھوڑ کر سیکولر ہو جائیں گی۔ آج بنیاد پرستی اور غیر بنیاد پرستی کا جھگڑا اسی حوالے سے ہے۔ حتی تتبع ملتہم اور لئن اتبعت اہواءہم کی صورت میں اگر مسلمان ان استعماری اور طاغوتی طاقتوں کا فلسفہ حیات اور ان کا عطا کردہ نظام عالم مان لیں جسے وہ نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے پیش کر رہے ہیں، تو خدا کے عذاب اور تباہی سے ہرگز بچ نہیں سکیں گے۔ اس کے بعد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، اور پھر آخر میں کہا اولئک یؤمنون بہ۔ تو حاضرین مکرم، پتہ یہ چلا کہ کتاب الہی کا حق کے تلاوت ادا کرنے والے ہی اصل مومن ہیں۔ جو کتاب الہی کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو مومن کہلوانے کے حقدار نہیں ہیں، اور جو وَمَن یکفر بہ، اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والے ہیں، فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی لوگ حقیقت میں خسارہ پانے والے ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا کہ اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو آپ کی ہمہ صفت موصوف اور باکمال ہستی کو دیکھ کر ہدایت قبول نہیں کرتے، انہیں کوئی اور معجزہ یا دلیل کیوں کر راہ ہدایت دکھا سکتی ہے۔ یہ آج کے سبق کی تفسیر تھی۔ اب آئیے ناظرین حصۃ الحدیث کی جانب چلتے ہیں اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان پڑھتے ہیں۔ ان کا معنی ہوتا ہے سے، قیس ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال، انہوں نے کہا ولدت انا ورسول اللہ عام الفیل، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کو پیدا ہوئے۔ قال، انہوں نے کہا وسأل عثمان بن عفان، اور سوال کیا، پوچھا عثمان ابن عفان نے قباث ابن اشیم سے، جو اخا بنی یعمر بن لیث ہیں، بنی یعمر ابن لیث کے جو بھائی ہیں، ان سے سوال کیا سیدنا عثمان ابن عفان نے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انت اکبر ام رسول اللہ، کیا تو بڑا ہے یا رسول اللہ بڑے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دونوں ایک ہی سال میں پیدا ہوئے، تو آپ نے پوچھا کہ کیا آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ فقال، تو قباث بن اشیم فرماتے ہیں فقال، پس آپ نے کہا
آپ نے جواب دیا رسول اللہ اکبر منی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی مجھ سے بڑے ہیں، وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيلَادِ، اور میں پیدا ہونے میں پیدا ان سے پہلے ہوا تھا، ان سے پہلے ہوا تھا۔ تو یہ صحابہ کا جو ادب تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انہیں جو خاص فیض ملا تھا، حضور کی تکریم کے حوالے سے، حضور کے ادب کے حوالے سے، آپ کی عزت اور رفعت شان کے حوالے سے، تو حضرت قیس بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان نے بنی یعمر بن لیث کے بھائی قباث بن اشیم سے پوچھا آپ بڑے ہیں یا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں اور میری تو صرف ولادت پہلے ہے۔ قربان جائیں صحابہ پر کہ وہ کس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی بات کرتے ہیں۔ بے شک وہ پیدا پہلے ہوئے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں عمر میں حضور سے بڑا ہوں، نہیں، فرمایا کہ بڑے حضور ہی ہیں، بس ولادت میری حضور سے پہلے ہو گئی تھی۔ حاضرین مکرم، یہ آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تجوید میں ہم نے پہلی 5 صفات کو پڑھا، حروف محموسہ، حروف مجہورہ، حروف شدیدہ، حروف متوسطہ اور حروف رخوہ پڑھے ہیں۔ اس کے بعد ترجمہ تفسیر کے بعد فرمان نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے پڑھا، حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی۔ حاضرین مکرم، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کائنات کے رب سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم سب کو صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔